بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ مسئلہ یوکرین پر بات چیت یا جنگ، دونوں کے لیے تیار ہیں، نیٹو کا روس کو پیغام۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی فوج کے اڈے پر حملہ۔ جاپان کا کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے بڑا فیصلہ۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے 6 ارب ڈالر قرض کا جائزہ مؤخر کر دیا۔ قازقستان مظاہرے جاری، امریکی قونصل خانے کے عملے کو انخلاء کی اجازت۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی رومانیہ اور اسپین کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ مری میں اہم شاہراہیں کلیئر، نظام زندگی بحال۔ قازقستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ افغانستان کی سنگین صورتحال، ملا عبدالغنی برادر کی عالمی برادری سے امداد کی اپیل۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ نیٹو نے روس سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے مسئلے پر بات چیت ہو یا پھر روسی جارحیت کی صورت میں جنگ ہو، دونوں کے لیے تیار ہے۔ یہ پیغام نیٹو وزراء خارجہ کے جمعے کے روز منعقد ہونے والے خصوصی اجلاس کی جانب سے دیا گیا۔ نیٹو سیکرٹری جنرل کی زیر صدارت منعقد ہونے والے اس اجلاس میں وزراء نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہوئے روس کے خلاف مختلف تادیبی اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ بعد ازاں نیٹو سیکرٹری جنرل بین اسٹولنبرگ نے نیٹو وزراء خارجہ کے یوکرین کے مسئلے پر بلائے گئے خصوصی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کے یوکرین کی سرحد پر بھاری فوجی موجودگی کی صورت میں جارحانہ اقدامات جاری ہیں اور بین الاقوامی پہلوؤں کے باوجود اس میں کمی نہیں ہو رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس صورتحال میں تصادم جنم لینے کا خطرہ حقیقی ہے۔ روس کے جارحانہ اقدامات یورپ میں سیکیورٹی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ نیٹو روس کے ساتھ دفاع اور بامعنی بات چیت دونوں کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے روس سے کہا ہے کہ وہ میز پر آئے اور بات چیت کے لیے تیار ہو، کیونکہ جب کشیدگی زیادہ ہوتی ہے تو بات چیت اور بھی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ وزراء خارجہ اجلاس میں روس کے ساتھ آئندہ ہفتے منعقد ہونے والے خصوصی سفارتی مصروفیات کے ایجنڈے کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بین اسٹولنبرگ کا کہنا تھا کہ اتحادی یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے خلاف کسی بھی جارحیت کی روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی فوج کے اڈے پر حملہ ہوا، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حملہ بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متصل امریکی فوجیوں کے زیر استعمال فضائی اڈے پر کیا گیا، جس کے لیے ڈرونز اور راکٹس استعمال کیے گئے۔ ڈرونز کو جوابی کارروائی میں دفاعی نظام نے مار گرایا، تاہم 4 راکٹس امریکی فوجی اڈے کے احاطے میں گرے، جس سے معمولی نقصان ہوا۔ حملے میں استعمال ہونے والے 2 ایسے ڈرونز داغے گئے جن پر قائد قاسم سلیمانی کا انتقام لکھا ہوا تھا۔ حملے کے بعد سائرن بج گئے اور جوابی کارروائی کے لیے اتحادی فوج کے ہیلی کاپٹرز نے فضا میں گشت شروع کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جاپان میں کورونا پھیلاؤ روکنے کے لیے امریکی فوجی اڈوں پر پابندیاں سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جاپانی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی اڈوں میں کورونا پھیلاؤ مقامی کمیونٹیز میں کورونا کیسز بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے امریکی فوجی اڈوں سے غیر ضروری آمد و رفت پر پابندی پر امریکہ سے اتفاق ہو گیا ہے۔ دوسری جانب آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں گزشتہ روز کورونا سے اب تک کی سب سے زیادہ 16 موات رپورٹ کی گئی۔ نیو ساؤتھ ویلز میں گزشتہ روز کورونا کے 30,000 سے زائد کیسز رپورٹ کیے گئے، جبکہ چین میں گزشتہ روز کورونا کے 165 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں مقامی منتقلی کے 92 کیسز شامل ہیں۔ چین کے شہر تیانجن میں اومیکرون کیسز رپورٹ ہونے پر تمام آبادی کو کورونا ٹیسٹ شروع کر کے لوگوں کو بلا ضرورت شہر سے باہر نہ جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان کے 6 ارب ڈالرز قرض کا جائزہ مؤخر کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی درخواست پر قرضے کا جائزہ مؤخر کیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے قرضے کا جائزہ 12 جنوری کو لینا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے قرضے کا جائزہ آئی ایم ایف اب 28 یا 31 جنوری کو لے گا۔
کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ امریکی حکومت کی جانب سے امریکی قونصل خانے کے نان ایمرجنسی عملے کو قازقستان چھوڑنے کی اجازت مل گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے بتایا قازقستان میں علامات قونصل خانے کا نان ایمرجنسی عملہ قازقستان چھوڑ سکتا ہے۔ کویت کے سفارت خانے نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد از جلد قازقستان سے لوٹ جائیں۔ قازقستان میں مقیم پاکستانیوں کے لیے پاکستانی سفارت خانے میں امدادی ڈیسک قائم کر دیا گیا۔ وزارت امور خارجہ وہاں درپیش موجودہ صورتحال میں وہاں مقیم پاکستانیوں کو ہر ممکنہ مدد کی فراہمی کے سلسلے میں پاکستانی سفارت خانے کے ساتھ قریبی روابط قائم رکھے ہوئے ہے۔ پاکستانی سفارت خانے نے اطلاع دی ہے کہ قازقستان میں مقیم تمام پاکستانی محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے نے پاکستان کو ہنگامی خدمات کی فراہمی کے ضمن میں سہولیات کے لیے نور سلطان اور الماتے میں امدادی ڈیسک قائم کر دیے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی رومانیہ اور اسپین کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ دورے کے پہلے مرحلے میں رومانیہ جائیں گے۔ وزیر خارجہ 2 روز رومانیہ میں قیام کے بعد اسپین جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی کے رومانیہ کے وزیر خارجہ سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے جن میں تعلقات میں فروغ، باہمی تعاون، اہم علاقائی و بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ دورے کے دوسرے مرحلے میں 10 جنوری کو اسپین جائیں گے جہاں اپنے ہسپانوی ہم منصب اور ہسپانوی پارلیمنٹ کے اراکین سے ملاقاتیں کریں گے۔ رومانیہ اور اسپین 2 طرفہ تعلقات اور یورپی یونین کے تناظر میں پاکستان کے اہم شراکت دار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مری میں برف باری رکتے ہی امدادی کاموں میں تیزی آ گئی۔ اہم شاہراہوں سے برف ہٹا دی گئی، نظام زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی۔ مری کی اہم شاہراہوں سے برف ہٹا دی گئی، سنگل ٹریفک چل پڑی۔ سڑکوں پر پھنسی گاڑیوں کو نکالنے اور سڑکوں پر پارک کی گئی گاڑیوں کو سڑکوں سے ہٹانے کا کام جاری ہے۔ مری شہر کے بیشتر علاقوں میں بجلی بحال کر دی گئی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ مری سے رات گئے 600 سے 700 گاڑیوں کو نکالا گیا۔ راولپنڈی پولیس ضلع انتظامیہ پاک فوج کے جوان رات بھر متحرک رہے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے مری آنے والے راستے آج بند رہیں گے جبکہ پولیس موجود ہے۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق شدید برف باری کے باعث 20 سے 25 بڑے درخت گرے اور راستے بلاک ہوئے۔ تمام سیاحوں کو رات سے قبل ہی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 500 سے زائد فیملیز کو ریسکیو کیا گیا۔ مری میں ایک ہفتے بعد دھوپ نکل آئی لیکن سردی کی شدت برقرار ہے۔ ذرائع کے مطابق اندرون شہر کی سڑکوں سے برف ہٹانے میں ہیوی مشینری تاحال کامیاب نہیں ہو سکی۔ لوکل ٹرانسپورٹ کی بندش کے باعث بازاروں میں اشیاء ضروریہ کی قلت سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قازقستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ کریم آسیموف کو گرفتار کر لیا گیا۔ قازقستان کے صدر نے مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دے دیا۔ قازقستان میں ملکی خفیہ ادارے کے سربراہ کریم آسیموف کو گرفتار کر لیا گیا۔ خفیہ ادارے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ہفتے کے روز کریم آسیموف کی گرفتاری کا اعلان کیا تھا۔ آسیموف اسی قومی ادارے کے سربراہ رہے ہیں۔ انہیں صدر قاسم جمعرات نے شدید مظاہروں کے تناظر میں برطرف کر دیا تھا۔ قازقستان کے صدر نے ملک میں جاری غیر ملکی شورش کے خاتمے کے لیے مظاہرین سے گفتگو کے بجائے سیکیورٹی فورسز کو حکم دیا کہ وہ بغیر انتباہ گولی چلا سکتے ہیں۔ گزشتہ روز قوم سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ مسلح ٹھکانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اپنے اس خطاب میں قازقستان کے صدر نے اپنے ملک میں فوج بھیجنے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سیکیورٹی فورسز اس وقت قازقستان کے سب سے بڑے شہر الماتی میں کئی اہم مقامات پر تعینات ہے۔ یہی شہر حالیہ پرتشدد مظاہروں کا مرکز رہا۔ امریکہ اور یورپی ممالک کا مطالبہ ہے کہ معاملے کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ دوسری جانب بیجنگ حکومت نے قازقستان کے صدر کے سخت اقدامات کی تعریف کی۔ یاد رہے کہ نئے سال کے موقع پر قازقستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی بہت زیادہ قیمتوں کے خلاف احتجاج کا آغاز ہوا تھا جو فوراً ہی ملک بھر میں پھیل گیا اور اس نے پرتشدد رنگ اختیار کر لیا۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ نائب افغان وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے افغانستان کی صورتحال کو سنگین قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک ویڈیو بیان میں ملا برادر کا کہنا ہے کہ افغانستان کے پاس کھانے کے لیے خوراک، پہننے کے لیے کپڑے اور رہنے کے لیے چھت نہیں۔ افغانستان کی صورتحال سنگین ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری افغانستان کی مدد کرے۔ طالبان عالمی برادری کی امداد افغانوں تک پہنچانے کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔